میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 2 بہنیں ہیں۔ میں عرصہ دراز تک عمان میں مقیم رہا ہوں، مگر جب لوٹا ہوں تو نہ میرے پاس دولت تھی نہ کوئی رشتہ۔ میری زندگی فقط ایک عذاب بن کر رہ گئی۔ میرے والد صاحب کا ہماری بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کا سہارا بننے کا سوچا اور فروٹ چاٹ، چنے چاٹ بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ پھر ایک رحم دل شخص نے مجھے کمپنی کے ویزے پر عمان بھیج دیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ میری بہنیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکی تھی، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی ان کی شادی کی فکر رہنے لگی۔ میں نے اپنے معاشرے کی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ماں کو اپنی بہنوں کی خاطر جہیز اکٹھا کرنے کا کہا اور خوب محنت کرنے لگا۔ پہلی بار جب میں نے گھر کو واپس آنا تھا تو میری ماں نے میری شادی کر دی۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے پہلے بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ میری شادی فقط ایک شادی نہیں تھی، ایک آزمائش تھی یا پھر عذاب تھا۔ میری شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میری بیوی نے میری ماں سے صرف اس بات پر طوفان برپا کر دیا کہ میری ماں بنا نہائے میری بیگم کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور ماں کے پاس سے آنے والی بدبو کی خوشبو جسے اکثر قائرین کی پسند کرتے ہیں، میں تو ماں کا دوپٹہ اسپیشل پاس رکھتا ہوں تاکہ جب دل کرے ماں کی ممتا کو محسوس کر سکوں، اور اس کی وجہ سے میری بیگم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ خیر، میری ماں نے میری بیوی سے معذرت کی اور پھر کبھی کمرے میں نہ گئی۔ میں نے گھر آ کر اس موضوع پر بیگم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میری ماں نے منع کر دیا۔ دوسری طرف میری بیگم کی زبان درازی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہ ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کرنے لگی۔ مگر میرا گھر بنائے رکھنے کی خاطر میری ماں نے مجھے کبھی بھی بیگم کو کچھ کہنے نہ دیا۔ میں چھٹیاں گزار کر واپس آ گیا، مگر میری بیگم کے ہنگامے جاری رہے۔ میری بہنوں اور ماں کی طرف سے تو کبھی کوئی شکوہ نہ آیا، مگر بیوی کی طرف سے روز ہی شکایت رہتی۔ ایسے ہی حالات میں اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی بیٹی سے نواز دیا، مگر میرے اعمال یا میری بیوی کی تربیت نے اسے بھی میرے لیے زحمت بنا دیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میری بیوی نے گھر اپنے نام کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مجبوراً میری ماں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تو میں نے گھر بیوی کے نام کر دیا۔ میری بیٹی جو کہ میکے میں پیدا ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد 3 ماہ تک میری ماں اور بہنوں کو میری بیوی نے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب میں دوبارہ عمان سے چھٹی سٹی گیا تو اپنی بیگم اور بیٹی کو گھر لے کر آیا۔ تب پہلی بار میری بہنوں اور میری ماں نے میری بیٹی کو دیکھا اور چھوا تو پتہ نہیں کیوں میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مل کر تو آپ نے آنسو نہیں بہائے، مگر یہ پاس ہی 3-4 گلیاں چھوڑ کر آئی ہے، اس سے مل کر آنسو بہا رہی ہیں۔ تو میری ماں نے میری بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کے اثرات میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میری بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہماری بیٹی کو تمہاری ماں نے جراثیم لگا دیے ہیں، یہاں تک کہ میری ماں کو جادو ٹونے والی کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے غصے کو قابو کیا، مگر میری ماں اور بہنوں نے میرے منع کرنے کے باوجود میری بیگم کے میکے جا کر معافی مانگی اور اسے منا کر واپس لے آئی، اور مجھے کہنے لگی کہ ہماری وجہ سے اپنی بیٹی کی ذمہ داری کسی پر نہ چھوڑنا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد میں پھر عمان واپس آ گیا، اور دوسری طرف میری بیگم نے مجھے گھر والوں کی مالی معاونت کرنے سے منع کر دیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میری ماں میری بہنوں کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے میں اپنے گھر کو بسائے رکھو تاکہ کل کو میری بیٹی کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ میری ماں اور بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، یہاں تک کہ میری ایک بہن جو کسی کے گھر میں بطور باورچی کام کرتی تھی وہ سلنڈر پھٹنے سے مر گئی، اور میں بدقسمت انسان اپنی بہن کی قبر میں بھی اتار نہ سکا۔ میری وہ بہن جس کو میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھنے بھی نہ دیا وہ اسے آج غیر محرم قبر میں اتار رہے تھے۔ بہن کی موت کے کچھ عرصے بعد میری ماں نے میری دوسری بہن کی شادی کر دی۔ جلد ہی میری ماں بھی مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ میں بمشکل ماں کے جنازے پر پہنچا تو پہلی بار میری بہن مجھ سے بے انتہا انجان مخاطب ہوئی، اور میں چاہ کر بھی وجہ نہ جان سکا۔ ماں کے سوگ سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ عرصہ گزارا اور پھر واپس آ گیا۔ اب کی بار عمان پہنچتے ہی میری بیگم نے
मुझ पर खुला का केस कर दिया। मखसूस टाइम देने के बाद अदालत ने मेरी बीवी के हक में फैसला दे दिया और औलाद हवालगी का केस भी मेरी बीवी जीत गई और इद्दत पूरी होने के बाद फौरन दूसरी शादी भी कर ली। मैं जब अपनी बेटी से मिलने गया, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं पढ़ लिख कर आपसे एक एक गलती का अजाला कराऊंगी, यहाँ तक कि आपकी जादूगिरनी माँ को कब्र में भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने बेटी को प्यार से समझाने के बजाय इस पर हाथ उठाना चाहा, मगर मेरे पास खड़े मेरी साबका बीवी के दूसरे शोहर ने मुझे धक्के देकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जब मैंने नजर भरकर उस जवान जहान इंसान को पहली बार देखा तो मुझे अपनी बेटी की इज्जत भी खतरे में महसूस हुई, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी साबका बीवी ने मुझे आवाज देकर कहा था कि जब तुम जलकर मर जाने वाली बहन की मौत की वजह जान लोगे तो खुद भी जलकर मर जाओगे। ये अल्फाज नहीं पिघला हुआ शीशा थे। मैं अब एक दोस्त के डेरे पर रहता हूँ, आने वाले को चाय पानी देता हूँ और मैं खाना और कपड़े रहने को जगह मिल जाती है, मगर बीवी के आखिरी अल्फाज से इतना सहम गया हूँ कि मैं अपनी बहन की मग़फ़िरत की दुआ करते हुए भी डरता हूँ। जबकि मेरी साबका बीवी को इसके शोहर ने कत्ल कर दिया था और मेरी बेटी ने भी किसी और से लव मैरिज कर ली है। ठीक कहते हैं जुल्म का बदला होता है इलाज नहीं, मगर मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह पाक हम सब को तकलीफ़ों से दूर रखे, हमें हमेशा अच्छा कुछ करने के लिए तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। हो सकता है किसी एक के लिखने से हम सब को, जो भी वीडियो देख रहा है, हम सब को बेहतरी के रास्ते पे ले आए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।